السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف پروفائل. اور پروفائل کی آج کی ایپیسوڈ کے جو ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان موجود ہیں، ماشاء اللہ بہت ہی ینگ ایج میں انہوں نے بہت ساری سکسیسز اچیو کی ہیں. ہی از اے ویری سکسیزفل انٹرپرینور، چیئرمین ہیں پاکستان ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن موومنٹ کے، سی ای او ہیں سافٹ ویئر پرو کے، سی ای او ہیں ایتھیکل پرو کے، سی ای او ہیں HTML پرو کے. اور بہت ہی ان کی سکسیزفل جرنی رہی ہے. ان کی سکسیزفل جرنی کے بارے میں ہم جانیں گے، ان کی اسٹرگلس کے بارے میں جانیں گے، پروفیشنلزم کے بارے میں ان سے ہم جانیں گے. ہمیں سب فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے اس کنورسیشن کے لیے ٹائم نکالا ہمیں. تھینک یو سو مچ. ہم سب کنورسیشن کا اسٹارٹ کرتے ہیں. میرا پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے، جیسے کہ میں نے انٹروڈکشن میں اپنی آڈینس کو بتایا بھی ہے، ویورس کو بتایا ہے، کہ جو آپ کی کمپنیز کا نام ہے سافٹ ویئر پرو، HTML پرو، ایتھیکل پرو، تو اسٹوری بیہائنڈ پرو وہ تھوڑا سا ہماری ویورس سے شیئر. یہ اسٹوری بیسیکلی HTML پرو سے اسٹارٹ ہوئی تھی بیک ان 2013، جب کہ میں اپنی امپلائمنٹ کی کائنڈ آف جرنی ختم کر چکا تھا. سو آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ بیک ان 2006 ایز اے کال سینٹر ایجنٹ، 7 ایز این ایجنٹ، 8 as an agent in inbound, outbound customer support, and then 9 again in business development, but this time in IT company, making sales, getting projects for an IT company which was selling HTML abroad called as Shop HTML. And then 11 ke andar I started working in corporate Telenor. A couple of years I worked over there, and then at the same time jab main Telenor mein kaam kar raha tha, so I used to do 3 jobs, jismein I used to work 6 to 10, yani ki 9 se 6 baje tak I used to work in Telenor, 6 to 10 in a service based software house, 10 to 1 in another product based software house. So I used to do 3 jobs. So 13 ke middle end ki towards meri ye journey almost کافی حد تک پوری ہو چکی ہوئی تھی، جس میں میں نے ملٹیپل ٹیئرس کے اوپر کام کیا تھا. اسٹارٹنگ فرام میں نے آپ کو بتایا ایز اے کال سینٹر ایجنٹ ٹو بزنس ڈیولپمنٹ ٹیم لیڈ ان کوالٹی ایشورنس ان ٹیلینور. بیچ میں ہی ہم ٹریننگس بھی کروایا کرتے تھے. وی یوز ٹو بی POC فار آن بورڈنگ لارجر پروجیکٹس ٹو. اور پھر مجھے ایک سافٹ ویئر ہاؤس نے جب پل کیا تو آئی یوز ٹو لیڈ دیئر ہول بزنس ڈیولپمنٹ ٹیم. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم I was running a call center I was running a software house as an integrator. اور انٹیگریٹر کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اپنی کنورسیشن میں ایک ماڈل ہوتا ہے کہ جس پہ CEO جو ہوتا ہے وہ ویژنری ہوتا ہے، اور انٹیگریٹر جو ہوتا ہے وہ پورے سافٹ ویئر ہاؤس کو کائنڈ آف رن کر رہا ہوتا ہے. تو I used to work as an integrator back in 2013 as well. Until then I decided کہ you start finding issues in your bosses. I think that's the time کہ جب آپ کو سوچنا شروع کر دینا چاہیے کہ آپ انٹرپرینورشپ کی جرنی کو اسٹارٹ کرنے والے ہیں. I started as a freelancer. An year I worked as freelancer, لیکن سیلس کا بندہ تھا. سیلیں بہت زیادہ کی، اور بہت زیادہ سیلس کرنے کی وجہ سے we had to switch back to making an agency. لیکن جب میں فری لانسنگ کرتا تھا, the first thing which I did was to make a website which is called htmlpro.net. And we used to sell HTML. میں یہ کرتا تھا کیونکہ میں ایز اے فری لانسر تھا. آئی اسٹارٹڈ سو $200 کا $199 کا میں پروجیکٹ پکڑتا تھا، جس میں ہم HTML کا ایک پیج میں سیل کرتا تھا اور $99 میں بناتا تھا. آئی یوز ٹو میک $100 آؤٹ آف 1 پروجیکٹ. سو یہاں سے جو ہے نا وہ جرنی اسٹارٹ ہوئی، اور 14 کے اندر جا کے ہم نے باقاعدہ کمپنی کو اسٹارٹ کیا ایز این ایجنسی، جس میں نے ایک اپنے فرینڈ کے ساتھ پارٹنرشپ کی. وی ہیڈ این آفس، سیلس کے بندے ہائر کیے آہستہ آہستہ، ڈیزائنر ہائر کیے، HTML کے ایکسپرٹس ہائر کیے، پراپر سسٹم بنایا. بنتے 18 کے اندر اتنا ہم نے کام کیا یہ 4 سالوں کے اندر کہ وی ہیڈ اے پریٹی ہینڈسم ٹیم آف اباؤٹ لائک 250-300 بیک ان 2018-19 کے آس پاس. اور دیٹ واز اے ٹائم کہ ہم نے پروسیسز کو امپلیمنٹ کیا، ہم نے ڈاکومنٹیشن کو امپلیمنٹ کیا. ابھی میں کتاب میری لانچ ہونے والی ہے، اس کے اندر میں نے اپنی پوری جرنی لکھی ہے کہ کیسے بالکل ایک فری لانسنگ سے آپ ایجنسی بنا سکتے ہیں، اور اتنی بڑی کمپنی کو جو کہ 300+ امپلائیز ہیں اور $multi-million کا ریونیو ہے. تو ایکچولی یہ پاسبل ہوتا کیسے ہے گیون دا سرکمسٹانسز کہ میرے پیچھے کوئی لمبے چوڑے انویسٹمنٹس بھی نہیں تھے، تو وہ کیسے کرتے ہیں. سو 2020 کے اندر جا کے وی ہیڈ اے پارٹنرشپ بریک، جس کے اندر آئی اسٹارٹڈ ورکنگ ایز اے سول پروپرائٹرشپ. اینڈ دین دا نیکسٹ کمپنی وچ آئی لانچڈ واز پاکستان میں Shopify Pro اور US کے اندر Software Pro. اینڈ وچ ایکچولی از مینٹ ٹو بی کہ لیٹس سے وہ HTML Pro تھا تو پروفیشنل HTML
جو ہے نا ڈلیوریز ہم کیا کرتے تھے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ ہم پروفیشنل لیول کے HTML کو ڈلیور کیا کرتے تھے, یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم HTML کے پروفیشنلز پروڈیوس کرتے تھے. تو سملرلی سافٹ ویئر پرو وڈ مین کہ ہم سافٹ ویئر کے پروفیشنلز پروڈیوس کرتے ہیں, یا وہ کلائنٹس سافٹ ویئر کے پروفیشنلز کو ہائر کر سکتے ہیں. سو سملرلی جو پاکستان میں شاپیفائی پرو ہے, تو شاپیفائی پلیٹ فارم ہے, ہم اس کے پروفیشنلز پروڈیوس کرتے ہیں. سملرلی ایتھیکل پرو, سو ایتھیکل پرو ایز نیم سیز کہ ہم ایتھیکل پروفیشنلز پروڈیوس کرنے میں سپورٹ کرتے ہیں. سو ایتھیکل پرو از مور لائک جو میرا کمیونٹی پلیٹ فارم ہے, سب نان پروفٹ, کہ جس کے اندر ہم بزنسز کے اندر جا کے, کانفرنسز کے اندر جا کے, ایون اب ہم نے بازاروں کے اندر بھی جانا ہے, وہاں پہ جا کے ہم وی آر ٹرائنگ کہ ہم جتنے بھی پروفیشنلز ہیں جو کہ ورکرز ہیں, جو بزنس کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں, ان کو ہم ایتھیکل پروفیشنل بنائیں. کیا بات ہے. اچھا ہمیں سب جس طرح پروفیشنل کی ڈیفینیشن ہر انسان کے لیے مختلف ہے. کوئی جیسے کہتے ہیں کہ یار جس کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہے وہ پروفیشنل ہے, کمٹمنٹ کا پکا ہے تو وہ پروفیشنل ہے, ویلیوز کو کمپرومائز نہیں کر رہا تو وہ پروفیشنل ہے. اکارڈنگ ٹو حامد, آپ ایک کمپنیز بھی رن کر رہے ہیں جن کے ٹائٹل میں ہی پرو آ رہا ہے, تو آپ کے خیال سے آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق یا اکارڈنگ ٹو حامد ہو از پروفیشنل, جس کی ڈیفینیشن جو کوئی فریم ورک ہمارے ویور سے شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں, وی کینٹ سے کہ اگر کسی کے اندر کسی کو HTML نہیں آتی تو وہ پروفیشنل نہیں ہے, یا کسی کو پروسیسز کا نہیں پتا تو وہ پروفیشنل نہیں ہے. فار می اینی ون ہو از ورکنگ ان این انوائرمنٹ جو کہ ایک بزنس کا انوائرمنٹ ہے جہاں پہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, یا ورک پلیس ہے, ہی شوڈ بی کالڈ ایز اے پروفیشنل. ہاں پروفیشنلزم کتنا ہونا چاہیے, دس از اے ڈبیٹ. اب وہ پروفیشنلزم میں آپ کا ٹائم پہ آنا, ٹائم پہ جانا, آپ کا اپنے کولیگس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا, آپ کا ٹائملی چیزوں کو کمپلیٹ کر دینا, آپ کا اچھے طریقے سے رپورٹ کرنا, آپ کا اچھے طریقے سے اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ پیش آنا, یہ تو وہ پیرامیٹرز ہیں جو کہ شاید 15, 20 یا 25 کی ایک لسٹ ہے جو کہ ایک پروفیشنل کو ہونا چاہیے. اب وہ کوئی زیادہ ہوتا ہے, کوئی کم ہوتا ہے, کوئی مڈ وے میں ہوتا ہے, بٹ دیر آل پروفیشنل جو کہ ایک ورکنگ کمیونٹی میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل. اچھا ہمیں سب جس طرح آپ کا کارپوریٹ ایکسپیرینس بھی رہا ہے, پہلے آپ نے جاب کیے, پھر اپنے انٹرپرینورشپ جرنی کو اسٹارٹ کیے, تو بہت سارے مینٹورز ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یار اگر آپ نے اپنا اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرنا تو اس سے پہلے آپ کارپوریٹ کا ایک بار دھکا کھا لیں, مطلب کہ کارپوریٹ میں جاب کر لیں. تو کیا یہ متھ ہے یا سچ ہے کہ ایک بار کارپوریٹ ایکسپیرینس لینا ضروری ہے اپنا اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں, یہ پہلے تو یہ کہ میں آپ سے بات اسٹارٹ کرتا ہوں, آپ نے کچھ انفلوئنسرس کا نام بتایا, یہ لاٹ آف انفلوئنسرس ہے کہ کارپوریٹ کا دھکا کھانا چاہیے. ویسے میں نے کم سنا ہے یہ انفلوئنسرس کے جو منہ سے. جی میں نے مینٹورز اور انڈسٹری ایکسپرٹس اکثر اب پرابلم یہ ہے کہ میں اکثر کافی بڑے مینٹورس بھی ہوتے ہیں جو کہ ان کی یوٹیوب کی ویڈیوز کا جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ شارٹ کٹ سے پیسے کمائے, اینڈ آئی واچ دوز ٹو. انفارچونیٹلی دس از ناٹ رائٹ, اینڈ ود آل ڈیو رسپیکٹ دیکھیں ہر انسان اپنا وہ ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے جو کہ جس میں وہ پرو ہوتا ہے یا جس میں اس نے کامیابی دیکھی ہوتی ہے. تو وہ شاید جو مینٹورز ہیں وہ مینٹور بھی ایسے ہی بنے کہ انہوں نے تھوڑا سا جو ہے نا شارٹ کٹ کچھ وے اپنایا, اور جس کی وجہ سے ان کو پیسے آنا شروع ہو گئے اور سب کو بتانا شروع کر دیا, وچ از گریٹ کہ وہ دوسروں کا فائدہ کر رہے ہیں. لیکن پرابیبلی فار می اٹس اے ویک فاؤنڈیشن. So unless or until you have a strong foundation, and when I say strong foundation, that essentially means کہ آپ کو وہی پروفیشنلزم کا پتہ ہے. وہ کیسے پتہ لگے گا؟ اب آپ کے پاس 2-3 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو اسکول, کالج, یونیورسٹیوں میں پڑھا دیا جائے. انفارچونیٹلی آج بھی ہم بات کر رہے تھے کانفرنس سے جب ہم آئے ہیں کہ ہمارے اندر سیریسنس کا ایشو ہے. ہم کتابوں کو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے اچھا CGP لینا ہے, تو ہم اس کو پریکٹیکلی اپنے سینیریوز کے اندر نہیں لے کے آتے. تو میں نے تو ایسے پروفیشنلز کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا جو کہ آ کے جن کو مجھے بتائیں کہ حامد ہم نے بک کے اندر پڑھا تھا, اس کی ہائرارکی ایسی ہونی چاہیے, اس کا سسٹم ایسے ہونا چاہیے, مجھے چیلنج کریں آ کے. آئی ووڈ لائک دیٹ. انفارچونیٹلی مے ناٹ بی اے سنگل انسٹنس ان مائی لائف کہ کسی نے ہمیں چیلنج کیا ہو یا ہمیں بتایا ہو کہ سسٹم اور ہائرارکی ایسے ڈیولپ ہوتی ہیں. اب وہ وہاں سے تو ایجوکیشنل سسٹم پرابلی وہ اتنا اسٹرانگ نہیں رہا ہمارا, یا وہ ایک کتابی رہ گیا ہے, وہاں سے جنریٹ نہیں ہو رہے. ضروری ہے, میں تو ہر سیشن میں کہتا ہوں کہ پڑھنا پھر بھی ضروری ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ فری لانسنگ کر لیں گے. فری لانسنگ میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ فری لانسنگ کے اندر
آپ کا جو ہیومن انٹریکشن ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے. اب اس بیچارے کو کیا سسٹم کا پتہ ہو کہ جس سسٹم کے اندر کام ہی نہیں کر رہا. اب یونیورسٹی کالجز کے اندر اس کو پراپر ایجوکیشن دی نہیں گئی کہ سسٹم کیسے چلتے ہیں. اب آپ اس آرگنائزیشن میں جا رہے ہیں, آپ نے نیٹ سول میں جانا ہے, آپ ڈیوز آئی این سی میں جائیں گے, وہاں پہ 1000+ امپلائیز ہیں, اوپر سے نیچے تک ہائرارکیز چل رہی ہیں, آپ کو ایسا امپلائی ہونا چاہیے, آپ کو ویسا امپلائی ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی بچے ایسا پڑھ کے نہیں آتے. دے آر پرابلی وہ PHP سیکھ لیں گے, دے ول لرن پرابلی سم HTML, یا وہ کتابی کچھ لاجکس سیکھ لیں گے, الگوریدم وہ شو کو سیکھ لیں گے, لیکن ان کو یہ چیزیں نہیں پڑھائی جا رہی. اچھا, تو فری لانسنگ میں بھی ایکسپوئر نہیں ہوا, آپ نے سسٹم کو دیکھا ہی نہیں, پڑھا ہی نہیں, تو پھر ہوگا کہاں پہ؟ اگلا یہ ہے کہ آپ کوئی کسی اور CEO کی کتاب پڑھ لیں, میں بھی اپنے لکھ رہا ہوں, وہ بھی پڑھ لیں. پرابلم یہ ہے کہ میری کتاب پڑھنے کے بعد بھی آپ کو پریکٹس تو کرنا ہے. میری کتاب پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ فری لانسنگ کریں گے, جو کتاب میری 7 فگر ایجنسی پہ ہے کہ سسٹم بڑوں کو کیسے بنانا ہے اور سسٹم کے اندر کیا ہونا چاہیے, پھر بھی آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. اب آپ کے پاس 2 طریقے ہیں. پہلے 2 چیزوں میں تو آپ کو وہ چیز اٹین نہیں ہوئی, اب آپ کی 2 چیزیں رہ گئی ہیں. ایک تو یہ کہ اپنا سسٹم خود بنائیں اور فیل ہو, ٹھیک ہے, بار بار فیل ہوں, نیٹ ورکنگ کریں, CEOs کے ساتھ میں یہاں پہ فیل ہو گیا, میں یہاں پہ فیل ہو گیا, مجھے کوچنگ کرو, یہ کرو, وہ کرو. پروبلی 8-10 دفعہ گرنے کے بعد آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. آپ الٹرا اسمارٹ ہیں, آپ کی اسٹڈیز بہت اچھی ہے, آپ نے جو ہے نا ریڈنگ بہت کرتے ہیں, آپ مینٹورس کو بہت پڑھتے ہیں, شاید آپ کی غلطیاں کم ہو جائیں, لیکن غلطیاں ہوں گی. دوسرا حل کیا ہے؟ دوسرا حل یہ ہے کہ آپ جاب کریں. ٹھیک ہے, تو جاب ضرورت بھی ہے. پاکستان میں سوشل سیکیورٹی تو ہوتی نہیں ہے کہ آپ جاب نہیں کریں گے تو آپ کو گھر بیٹھے پیسے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو بیسیکلی جاب سے ایک تو آپ کو پیسے ملیں گے, سیکنڈ جاب کا فائدہ یہ ہے کہ اس این آن جاب ٹریننگ ایز ویل. اور میں آج بھی اس سیشن میں کہا, میں نے لاسٹ ویک بھی میرا ایک سیشن تھا, میں نے بچوں کو یہ بات سمجھائی جو یونیورسٹی کے بچے نکل رہے تھے کہ آپ نے ہر لیول پہ 2-3 سال ضرور کام کریں. آفیسر لیول, ٹیم لیڈ لیول, اسسٹنٹ مینیجر لیول, ڈائریکٹر لیول. امیجن کہ آپ ڈائریکٹر ہو کے کمپنی بنا رہے ہیں, پرابلی ٹیک 6 ایئرس 8 ایئرس منیمم, یا ایٹ لیسٹ مینیجر تو لگ جائیں گے تب تک. اور آپ ایک یونیورسٹی سے اٹھ کے آپ ایجنسی بنا رہے ہیں یا کمپنی سیٹ اپ کر رہے ہیں. آپ نے میرے سے کوشچن کیا گاڑی میں آتے آتے کہ ہمیں کمپنیز فیل کیوں ہوتی ہیں. اٹس بیکاز ایکسپوئر نہیں ہوتا. وہ ایکسپوئر کہاں سے ملے گا؟ بائی ورکنگ ان سچ آرگنائزیشنس. صرف ہمیں وہ چیز بتائی نہیں گئی, یا اتنے زیادہ انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں ہی نہیں جو آپ کو کوالٹی آف بزنس پڑھائیں کہ بزنس کے اندر ٹرانزیکشنس کیسے ہوتی ہیں, سسٹمس کیسے ہوتے ہیں, رائٹ. سو اس کیس کے اندر آپ کا یا تو آپ بزنس کر کے پیسے خراب کریں گے اور پھر سیکھیں گے 8-10 سال میں, 12 سال میں. انفیکٹ میرے پاس 10 سال بعد بھی CEOs آتے ہیں اور وہ اس بات پہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں حامد بھائی ٹیم اسکیل نہیں ہو رہی, ہمیں پتہ نہیں ہے چیزیں کیسے چلتی ہیں. ہر ایک کا یہ حال یہی ہوتا ہے کہ آپ نے سسٹم بنانا ہے. وہ سسٹم کیسے بنانا ہے؟ اگر آپ کہیں جاب کر لیں گے, لیٹ سے آپ کسی بڑی آرگنائزیشن میں جاب کر لیتے ہیں جس کی تعداد 200-250 500 1000 100 سے زیادہ ہے, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو سمجھ آ جائے گا. وہ جو بزنس ہے وہ بن دیکھی دنیا ہے, لیکن آپ دیکھ کے آئیں گے تو یو ہیو اے مچ اسٹرانگر فاؤنڈیشن. اچھا, ہمیشہ مختلف اسٹارٹ اپس آن فاؤنڈر سے میں ملتا ہوں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ یار ایکو سسٹم کی کمی ہے, ہمیں فنڈنگ نہیں مل رہی, ہم اسٹارٹ اپ کو کس طرح اسکیل کریں, کس طرح ہم لے کر چلیں. لیکن حالانکہ انویسٹرز بھی ہیں, فنڈنگ بھی مل جاتی ہے, ایکو سسٹم بھی آج کل اویلیبل ہے, ایسا نہیں کہ ایکو سسٹم کی کمی ہے. لیکن کون سے ایسے مائنڈ سیٹ لیک کر رہے ہیں انٹرپرینیورس کہ وہ نہ تو سسٹین کر پاتے ہیں ٹھیک سے, نہ اسکیل کر پاتے ہیں؟ لیکن 2 طریقے ہیں. ایک آپ سیلف فنڈنگ کریں, سیلف انویسٹمنٹ کریں, اور ایک آپ کسی سے فنڈنگ کروائیں. وجہ صرف آپ اتنا سا آنسر کریں, جس بندے کا سسٹم آپ اسٹرانگ نہیں دیکھیں گے آپ اس پہ انویسٹ کریں گے کبھی نہیں. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ پیسے ڈوب جائیں گے. آپ کب کریں گے؟ جب آپ سکسیزفل کیس اسٹڈی دیکھیں گے, جب آپ یہ دیکھیں گے کہ یار اس بندے کا سسٹم ٹھیک ہے, ریکرنگ پیسے آ رہے ہیں اور بڑا اچھا سسٹم اوپر سے نیچے تک بنا ہوا ہے, اس کی کمپنی ڈوبنے کے کم چانسز ہیں یا نہیں چانسز ہیں, اس کے کلائنٹ پکے لگے ہوئے ہیں. یہ کام پہلے کر کے دینا پڑتا ہے. وہ MVP تو کریٹ کریں نا, منیمم وائبل پروڈکٹ تو کریٹ کریں. وہ منیمم وائبل پروڈکٹ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, بالکل شارٹ کٹ سے نہیں ہوتا. اب اس محنت کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود ایکسپرٹ ہونا پڑے گا. اب آپ مجھ سے کہیں گے کہ یار آپ کا بزنس کا بیک گراؤنڈ ہے اور آپ فوراً سے آپ سافٹ ویئر ہاؤس بنا لیں اور آپ وہاں پہ جو ہے نا وہ روبی آن ریلس کو بیچنا شروع کر دیں, اور پھر حامد صاحب کے پاس آئیں کہ حامد صاحب کلائنٹ ریٹین نہیں کرے. آپ کا بیک گراؤنڈ ہی زیرو ہے, آپ کو XYABC ہی نہیں پتا آپ کو.
میں کیسے بزنس میں آیا, میں کیسے اسٹیک میں آیا ہوں. میں نے پراپر پروگرامنگ کی سرٹیفکیشنس کی, میں خود MBA ہوں. میں نے BSc نہیں کیا ہوا. میں نے جو IT جو میری اسٹڈیز نہیں تھیں ان ٹرمز آف پروگرامنگ, لیکن میں نے بعد میں آ کے سیکھی ہیں چیزیں. مجھے کلائنٹ کی ای میل سمجھ نہیں آتی تھی کہ لکھا کیا ہوا, بیچتا تھا میں, سیلنگ کے پوائنٹ آف ویو تک ٹھیک تھا, لیکن اگر آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کروا کے دینا ہے. میرے آج بھی ایک امپلائی میرے سے بات کر رہے تھے کہ حامد بھائی پورے آفس میں شاید ہی آپ کو کوئی بیوقوف بنا سکتا. اس کی ریزن کیا ہے؟ ہر کام کو میں نے خود ہاتھ سے کیا ہوا ہے, ہر کام کو خود ڈلیور کیا ہوا ہے. ان آرڈر ٹو ڈلیور دا سسٹم, نمبر 1 تھنگ یو ہیو ٹو بی این ایکسپرٹ یور سیلف. اور اگر ایکسپرٹ نہیں ہے اس چیز کے اندر, یو شوڈ ناٹ اسٹارٹ دیٹ بزنس. اس کے بعد یس آپ کو گریجولی اپنا سسٹم کریٹ کریں گے, آپ سیلنگ کریں گے, یو نیڈ ٹو ہیو گڈ سیلنگ اسکلس. آپ بیچنا شروع ہو گئے, ایٹ دا سیم ٹائم یو نیڈ ٹو ہیو اے اسٹرانگ ڈلیوری سسٹم. جی, آپ اپنے سسٹم اچھا بنا لیے ڈلیوری کا, بیچنا بھی آپ شروع کر دیا ہے, پروجیکٹس بھی آ رہے ہیں, ڈلیوری کا سسٹم اسٹرانگ سے اسٹرانگ بنائی جا رہے ہیں. اس سے ہوگا کیا کہ آپ کو پرابلی 30-40% پروفٹ آ رہا ہے. جی, اگلی غلطی کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ اگلی غلطی یہ کرتے ہیں سارا پروفٹ کھا جاتے ہیں. اچھا, جب آپ سارا پروفٹ کھا جائیں گے اور مہینے کے مہینے چلیں گے تو آپ گرو کیسے کریں گے؟ that's the point. تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ لیٹ سے آپ کو 40% یا 50% پروفٹ ہو رہا ہے. عام طور پہ میں نے دیکھا جو اسمال ایجنسی یا فریلانسرز ہوتے ہیں وہ اتنا پروفٹ 50 سے بھی زیادہ % پروفٹ کھا رہے ہوتے ہیں. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اپنا پروفٹ مارجن کو کم کریں. کس میں لگائیں؟ پروبیبلی آپ کو ایک HR کا بندہ چاہیے. جی, جو کہ کیونکہ آپ ساری ہائرنگ آپ کر رہے ہیں, آپ کو ایک HR کا بندہ چاہیے. پروبیبلی آپ کو ایک سیلس کا بندہ چاہیے کیونکہ ساری آپ کلوزنگ خود کر رہے ہیں. پروبیبلی آپ کو ایک کمپلائنس کا بندہ چاہیے, رپورٹنگ کا بندہ چاہیے. پروبیبلی آپ کو ایک ٹیم لیڈ چاہیے جو آپ کا ریپلیکا ہے, جو ٹیم سے کام کروا رہا ہے. آہستہ آہستہ اب دا ہائرارکی جائیں گے. تو جب آپ اپنے پروفٹس کو ٹیم پہ تھوڑا سا ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیں گے, بائی انشورنگ کہ آپ کے جو پروفٹ مارجن ہے وہ 25-30% سے نیچے نہ گرے, تو پھر آہستہ آہستہ ہوگا کیا کہ آپ وہ جو 50% سے 30% پہ آ گیا اور 20% آپ نے ری انویسٹ کیا اپنے بزنس میں. جب آپ ری انویسٹ کریں گے اپنے بزنس میں تو یو پروبیبلی ہائر مور سیلس پیپل. سیلس کے لوگ زیادہ ہائر کریں گے, پروجیکٹ زیادہ آئیں گے. جب زیادہ پروجیکٹ آئیں گے یو ول ہیو ٹو ہائر مور ڈلیوری پیپل, تو ڈلیوری آپ کی بڑھ جائے گی, تو ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ اسکیل کر جائیں گے. بالکل. اب آپ کو انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب یہ ہے سلو گریجولی اینڈ آرگینک گروتھ. اب آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے انویسٹمنٹ مل جائے, تو آپ کم از کم ایک سکسیزفل سسٹم بنا لیں. آئی ایم شیور کہ جب آپ لوگوں کو اچھا سا آفس دکھائیں گے, سسٹم دکھائیں گے, پھر آپ کو انویسٹمنٹ بھی مل جائے گی. بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. عامر صاحب, جس طرح بھی آپ نے بات کیا کہ آپ نے MBA کیا ہوا, ٹھیک ہے, جب MBA یا کامرس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو بیسک بزنس ایکوپمنٹ کے بارے میں, تھوڑا پروفٹ اینڈ لاس کے بارے میں تھوڑی بیسک چیزوں کا نو ہوتی ہے. لیکن جو کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس ٹیکنیکل اسکلس تو ہیں, لائک ان کے پاس ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ان کو آتی ہے, گرافک ڈیزائننگ کے بارے میں پتہ ہے, لیکن ہاؤ ٹو سیل بزنس کے بارے میں نہیں پتہ. تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو CS کے اسٹوڈنٹس ہیں, گریجویشن کے بعد ابھی انہوں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, اپنی ایجنسی بنانی ہے, ای کامرس اسٹور کرنا ہے, تو بزنس اینڈ وہ کیسے اپنا دیکھیں, کس طرح اس کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں, یا کون کون سے اسٹیپس آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ جی, سو پہلی بات تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو کس نے کہا کہ پڑھنا ختم کر دینا. یس, آئی انڈرسٹینڈ ٹریڈیشنل اسٹڈیز جو ہے وہ بیچلرس ماسٹرس کے بعد ختم ہو جاتی ہے, بٹ کتابیں پڑھنا تو ختم نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں امریکنس کے گھروں کے اندر بھی رہا ہوا ہوں, میرے کلائنٹس ہیں وہاں پہ اور میری بہت عزت کرتے ہیں, 10 سال سے مجھے جانتے ہیں, میں ان کو ڈلیور کر رہا ہوں. ون تھنگ آئی ہیو سین کامن ان ایوری میچور انٹرپرینور, جو کہ 50, 55, 60 کا ہو کے بھی, دے آل ریڈ بکس. تو آپ کو کسی نے منع تو نہیں کیا کہ آپ سیل لائک کریزی نہ پڑھیں, آپ کو کسی نے منع تو نہیں کیا کہ ٹریکشن گیٹ اے گرپ آن یور بزنس نہ پڑھیں, آپ کو کسی نے منع تو نہیں کیا کہ آپ بزنس کی یا سیلنگ کی اور کتابیں نہ پڑھیں, ریڈ دوز. ایک نمبر 2, آپ کو کسی نے ڈبل ماسٹر کرنے سے منع تو نہیں کیا. جی, اور اگر کوئی منع کر رہا ہے تو آپ اس کی بات کیوں سن رہے ہیں؟ دیر آر سم مینٹورز انفلوئنسرز جو آپ کو کہتے ہیں پڑھائی نہیں کرنی, آپ کی قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. وہ سارے آپ کی قوم کو پستی اور جاہلیت کی طرف دھکیل رہے ہیں انفارچونیٹلی. اور جو جس قوم میں علم نہیں ہوتا وہ پستی اور جہالت کی طرف چلی جائے گی. جی, سو آپ کو کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ دین کا علم حاصل نہ کریں, آپ کو کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ
ماسٹر ان کمپیوٹر سائنسز کے بعد MBA نہ کریں, یا MBA کے بعد آپ ماسٹر کمپیوٹر سائنسز نہیں کر سکتے, یا MBA کے بعد آپ سرٹیفکیشن یا پروگرامنگ نہیں کر سکتے, یا آپ ای کامرس کے کورسز نہیں کر سکتے. دیکھیں, بزنس کو کامیاب کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو 3 things to be at a very good level. 3 skills. Number 1, you have to be an expert in something that you want to sell, which could be programming, digital marketing, XYZ. Number 2, you have to be pretty good at selling. آپ کو اسکل حاصل کرنے پڑیں گے. Number 3, you have to be pretty good in business management as well, including the financial transactions. That includes the leadership and خود اس کے نیچے آ جائے گا سارا کچھ. تو یہ تینوں ورٹیکل حاصل کرنے کے لیے اب آپ کو کوئی ڈگری حاصل کرنی پڑے, آپ کو علیحدہ سے کتابیں پڑھنی پڑیں, آپ کو کورسز کرنے پڑیں, آپ کو مینٹورس کی یوٹیوب کی ویڈیوز پڑھنی پڑے, ساری پڑھیں. گریٹ. مطلب کہ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کمپیوٹر سائنسز کے ہم اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم بزنس کے بارے میں کیسے سیکھیں, تو ہمارے میں کمی ہے کہ سب کچھ اویلیبل, ہم مینٹورس کے پاس جا سکتے ہیں, اور یوٹیوب پہ سب کچھ اویلیبل ہے, بکس ہیں. اور ایک چیز جو میں پاکستان سے ریپلیس کرنا چاہتا ہوں وہ شارٹ کٹ کی چیزوں سے بکس پہ لے کے آنا چاہتا ہوں. کیا بات, یہ مینٹیلٹی یہ آپ کو ختم کر دے گی. یہ مینٹیلٹی وی ریئلی نیڈ ٹو ریڈ بکس. دنیا کے دا موسٹ سکسیزفل انٹرپرنرز جو کہ ہوتے ہیں, جن کی $1 بلین کمپنیز ہوتی ہیں, جن کی اپنی نیٹ ورک $1 بلین ہوتی ہیں, سال میں کتنی کتابیں, 20 کتابیں کمپلیٹ کرتے ہیں. ان کے پورے تھدے لگے ہوتے ہیں کتابوں میں پڑھنے والے. آپ کو کوئی کسی نے نہیں روکا. اینڈ آئی کین ٹیل یو کہ وہ, میں فلائٹس میں جاتا ہوں, وہاں پہ سارے فارنرز بیٹھے ہوتے ہیں, گورے بیٹھے ہوتے ہیں, اور بک کھولی ہوتی ہے. 1 thing in common, وہ چاہے وہ بزنس کی بک ہے یا کوئی اور بک ہے, دے اسٹڈی. ایون ان کے وہ آئی فون بھی پڑھ سکتے ہیں, اپنا دیکھ سکتے ہیں, اپنا ٹائم ضائع بھی کر سکتے ہیں, جس طرح ہم کر رہے ہیں ایز اے ہول, ایز اے نیشن. لیکن وی نیڈ ٹو میک اٹ پروڈکٹیو. اینڈ اف یو ڈونٹ میک اٹ پروڈکٹیو, یو آر ایکچولی ناٹ compromising your country, but you're compromising your family and you're compromising your personal future as well. ہمیں سب جیسے بکس کا ذکر ہوا ہے, تو آپ اپنی بک میں لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ بزنس کے اوپر, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیوں آپ بک کی طرف کیوں آئیں, کورسز اپنے کیوں نہیں اپنے, جس طرح آج کل ٹرینڈ ہے انڈسٹری میں کہ اپنے کورسز بنائے جائیں, ای کامرس کے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے. آپ نے اوور 100 کمپنیز کو, ڈیجیٹل ایجنسیز کو سپورٹ کیا ہے اسٹریٹجک لیول پر, تو کورسز کی طرف آپ کیوں نہیں گئے, بک کی طرف کیوں آئیں؟ جی, میری ایک عادت ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے آدھے سے 1 گھنٹہ ہسٹری ضرور پڑھتا ہوں. پچھلے 3000 سال کی ہسٹری کو تو میں نے آلموسٹ کھنگالا ہوا ہے سارا, اور اس کی یہ اور جتنے بھی پاکستان میں آج مسئلے ہوتے ہیں, میں اس کو بہت جلدی ریلیٹ کر لیتا ہوں کہ یہ 1000 سال پہلے, 1500 سال پہلے, 2000 سال پہلے, 2500 سال پہلے سملر سینیریوز کے اندر کیا ہوا تھا. تو اس سے نا آپ کو پھر تکلیف تھوڑی ہوتی ہے, اور یہ چلتا آ رہا ہے, اور یہ اوپر سے نیچے ہو گیا, نیچے سے اوپر ہو گیا. I don't want to go into the detail, but one thing remained in common کہ the most successful nations جو تھیں وہ علم کی بنیاد پہ انہوں نے بہت ترقی کی. آپ طاقت کی بنیاد پہ شاید چڑھائی تو کر دیں گے, لیکن وہ سسٹینیبلٹی صرف علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اور علم کی جو بیسٹ فارم ہے, قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب کی فارم میں ہمیں دیا ہوا ہے, تو علم کی جو بیسٹ فارم ہے وہ کتابیں ہیں, اور اچھی کتابیں. تو جب تک ہم اپنا وی ایز اے نیشن کتابوں پہ نہیں آئیں گے, کتاب کا مطلب یہ ہے کہ سسٹینیبلٹی, کتاب کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا رکاؤ. جب تک ہمارا وہ مائنڈ سیٹ نہیں بنے گا, تب تک ہم ایز اے نیشن پروگریسو نہیں ہو سکتے. جب تک ہم شارٹ کٹس کے چکر میں پڑے رہیں گے, ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تب تک ہم دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز میں CTOs نہیں لگ سکتے. جب تک ہم فوکس یا ہمارا انٹینشن اسپیم, تب تک ہم $1 بلین کمپنیز میں نہیں پہنچ سکتے. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں, the moment you complete the BScs, you wanna rock and roll, this doesn't work. You can't, it's almost impossible except a few. کہ آپ نے بیچلرس کیا اور آپ نے اپنی کمپنی کھولی اور بس وہ ملینز آف ڈالرس کی کمپنی بنا لیں. ایکچولی میں لاجیکلی یہ پاسبل نہیں ہے وداؤٹ ایکسپیرینس. ٹھیک ہے, تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جب تک آپ کی فیلیشنس کتابوں کے ساتھ نہیں ہوگی, اسپیسیفکلی لانگ ٹرم اپروچ کے ساتھ. میں جب بھی کوئی سیشن کرتا ہوں, میں ان سے یہ بات نہیں کرتا کہ آپ نے 6 مہینے میں 7 فگر ایجنسی بنا دینی ہے. ہمیشہ ان کو روڈ میپ دیتا ہوں کہ آپ نے پرابیبلی 5, 6, 8, 10 سال ڈپینڈنگ آن کہ میری آڈینس کیا ہے. ہاں, اگر میری آڈینس میں C لیول کے بندے ہیں
جن کو میری ہر بات سمجھ آ رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے بالکل, ان کو میں 1 سال میں کا روڈ میپ دے سکتا ہوں, کیونکہ وہ 8-10 سال پیچھے لگا چکے ہیں میں. لیکن جو بچہ ہے تو اس کو تو پہلے اپنی فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کرنی پڑے گا نا. سو آئی گو ٹورڈز لانگ ٹرم اپروچ, اسٹڈی اپروچ, دا رائٹ اپروچ. میں خود بھی جلدی میں نہیں ہوں, مجھے میرے پاس خود بھی 25-30 سال 35 سال انشاءاللہ اگر زندہ رہا تو اس پہ کام کرنا ہے. تو میں بھی یہ نہیں چاہ رہا کہ میں یہ چینج جو ہے ایک دم 1 سال میں لے آؤں یا 6 مہینے میں لے آؤں. 20 سال لگتے ہیں دیٹس فائن, 30 سال لگتے ہیں دیٹس فائن, اور ہم اس پٹری پہ چڑھ جاتے ہیں میری زندگی میں, ایون دیٹ از فائن, بٹ آئی وانٹ ٹو پٹ اے گڈ بیس. ہاں یہ بک بن جاتی ہے, اس کے بعد جو پروفیشنل لائسنسی لیول کے ان کے لیے کورس بھی لانچ کر دیں گے. کیا بات, تاکہ ان کو سمجھ آ جائے, جلدی سمجھ آ جائے انہیں. بالکل کیا بات ہے. اچھا ڈیجیٹل ایجنسی کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں. آپ نے اوور 100+ ڈیجیٹل ایجنسیز کو سپورٹ کیا ہے اسٹریٹجک لیول پر, ان کی پلاننگ میں, اور اپنی بھی سکسیزفل ڈیجیٹل ایجنسیز رن کی ہیں. کوئی اگر ڈیجیٹل ایجنسیز ہمارے ویورز میں سے اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو کیسے ورک کرتی ہے, کیا اس کے اسٹیپس ہوتے ہیں, تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. یہ میں اپنی کتاب میں بھی آلموسٹ ابھی ڈرافٹنگ اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے. کچھ انڈسٹری کے جو انفلوئنسرز ہیں اس کو پڑھ رہے ہیں, اس کو پری فیڈ کر رہے ہیں فار اینی کریٹیکل کامنٹس. وی آر ہوپنگ کہ 1-1.5 مہینے میں انشاءاللہ ہم پبلشنگ کی سائٹ پہ آ جائیں گے پاکستان میں بھی, اور جہاں جہاں بہتر جگہوں پہ ہو ہم اس کو پبلش کرنے کی کوشش کریں گے. سو ان آرڈر ٹو رن این آرگنائزیشن, جو کہ ایجنسی اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں, نمبر 1 تھنگ وچ آئی تھنک, جو میں ایکسپرٹیز کی آپ سے بات کر چکا ہوں اس پہ میں دوبارہ بات نہیں کروں گا. سو 1 تھنگ از ایکسپرٹیز حاصل کر چکے ہیں, اس میں ابھی کوئی شک نہیں ہے. پڑھائی پوری ہے, ایکسپرٹیز حاصل کر چکے ہیں اپنی, اور آپ میچورٹی کی طرف اب جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو دا نیکسٹ تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو لرن از دا سیلس اسکلس, یا آپ سرچ کریں گے لیڈ جنریشن اسکلس. ٹھیک ہے. جتنی زیادہ آپ کو لیڈ جنریشن اسکلز ہوں گے, دیٹ مینس کہ آپ فرسٹ کسٹمر کانٹیکٹ کو ختم کریں گے اور اس کو اپنے ساتھ انگیج کریں گے. پھر کلوزنگ اسکلس, کہ آپ کسٹمر آپ کے پاس آ گیا ہے, اس کو کلوز کیسے کرنا ہے. دیر از اے بک 7 فگر ایجنسی روڈ میپ بائی جوش نیلسن ایز ویل, اس کو بھی پڑھیں. اس نے بڑا اچھا اس پورے میکینزم کو جو ہے نا وہ ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ ای میل مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے لیٹس سے, اور اس کے بعد جوش نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ لیٹس سے آؤٹ ریچ کیسے کرنی ہے. اس نے ڈفرینٹ چینلز دیے ہیں, میں اپنی بک میں بھی لکھ رہا ہوں. اس کے علاوہ اس نے بتایا ہے کہ آپ نے کلوزنگ کیسے کرنی ہے, میٹنگز میں کیسے لے کے آنا ہے. اچھا سیلس تو کر لی, اب ڈلیوری. اب ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو SLA کا نہیں پتا, سروس لیول اگریمنٹ کا نہیں پتا, KPI کا ورڈ ان کے لیے ایلین ہے, کی پرفارمنس انڈیکیٹرس ہیں. ان بزنس کے ٹرمز کو انڈرسٹینڈ کرنا, دیر از اے ماڈل کالڈ انٹرپرینورشپ آپریٹنگ سسٹم, EOS ماڈل, اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو سسٹم اور ہائرارکی کی سمجھ آئے کہ آفیسر کیسے ٹیم لیڈ کو رپورٹ کرتا ہے, ٹیم لیڈ کیسے AM کو رپورٹ کرتا ہے, AM کیسے مینیجر کو رپورٹ کرتا ہے, مینیجر کیسے ڈائریکٹر کو رپورٹ کرتا ہے, اور ڈائریکٹر کیسے انٹیگریٹر یا CEO کو یا ویژنری کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جب ہائی لیول آپ کے سامنے ہوں گی تو آہستہ آہستہ آپ کروائیں گے. پھر نیکسٹ پرابلم یہ آتی ہے لڑکوں کو جو کہ ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ان جیسے بندے نہیں ملتے. اس کے لیے آپ کو ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہے. وٹ ایور یو نو, do not hesitate to teach others. So the biggest difference in our organization and other organization is that we have everything in the world documented. And since we have the documents, as soon as an internee come up and as soon as a professional comes up, بے شک دوسری آرگنائزیشن سے آیا ہے, سب سے پہلے ہم کام کریں گے اس کو 15-20 دن مہینہ وہ کتابیں پکڑا دیں گے. جی یہ کر, اس کے بعد اس کے ٹیسٹ لیں گے. ٹیسٹ کرنے کے بعد ایک پورا ہفتہ ہم اس کی شیڈوئنگ کروائیں گے, ایک پورا مہینہ اس کی ٹریننگ میں گزارتے ہیں. ٹریننگ کے بعد پھر ہم اس کو آن بورڈ جب کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ گرو اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹیم کے ساتھ. جی اچھا ہمیں سب آپ ایتھکس کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں ابھی, ٹھیک ہے, جیسے ایتھیکل پرو آپ نے کمپنی بنائی ہے, تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جو ہمارے اسٹارٹ اپس فاؤنڈر کو دیکھ رہے ہیں تو اپنا انہوں نے بزنس اسٹارٹ کیا, اسمال لیول پہ اسٹارٹ کیے, تو کون سے سمپل اسٹیپس ہیں کہ وہ اپنی ویلیوز کو کمپرومائز نہ کریں, ایتھک کا ایلیمنٹ ان کی بزنس میں ضرور ہے, تو وہ کون سے 3 سے 4 اسٹیپس اگر بتانا چاہیں آپ؟ جی سمپل. اگر میں آپ کو دنیا کا سب سے بڑا کامیابی کا ایک راز بتا دوں تو وہ ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے. میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں, انفارچونیٹلی کسی نے ہمیں غلط بتا دیا ہے. یقین کریں, کسی نے ہمیں غلط بتا دیا ہے کہ بھائی اگر جھوٹ بولیں گے یا ہم بات چھپائیں گے یا ہم کم ٹائم کا کام تو ہم زیادہ بتا دیں گے یا کم پیسوں کی چیز سے ہم اس کو اوور سیل کر دیں گے تو اس سے ہم بہت سارے پیسے بنا دیں گے. کسی نے ایبسلیوٹلی غلط مینٹرنگ کر دیا. ایکچولی میں ہوتا یہ ہے, ریورس ہوتا ہے. آپ کا کم آورس لگے ہیں, ایک کلائنٹ کو جا کے بتا دیں,
وہ کلائنٹ ریٹین ہو جائے گا. جی آپ سے غلطی ہو گئی ہے, کلائنٹ کو جا کے بتا دیں بھائی یہ غلطی ہو گئی ہے, جی وہ آپ کو اپریشیٹ کرے گا. آپ کو موقع مل رہا ہے کہ یہاں پہ آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں, آپ کلائنٹ کو نہ کریں اور اس کو بتائیں کہ میں نے نہیں کیا, وہ اپریشیٹ کرے گا آپ کو. میرے 10 سال سے کلائنٹ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں سین فرانسسکو میں ابھی تھا, 10 سال پرانا کلائنٹ رہا, اس نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی ہے. کیسے ایسے بندہ جگہ دے سکتا ہے جب تک وہ ٹرسٹ نہیں کرے گا؟ ٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا؟ جب آپ ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے, جب آپ ایماندار ہوں گے, جب آپ سچے ہوں گے, جب آپ اپنے کلائنٹ کے بزنس کے لیے خیر خواہ ہوں گے, جب آپ عزت کریں گے, جب آپ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے. اگر آپ یہ ساری کوالٹیز جو کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر تھی, اور جنہوں نے دین کو بھی ایسے پھیلایا کہ ود ہیلپ آف ٹریڈنگ, ود ہیلپ آف فیئر ٹرانزیکشنز, اگر ہم یہ کر لیں گے, ٹرسٹ می ود آل دا ٹیکنیکس وچ آئی مینشنڈ بفور, اگر ہم یہ کر لیں گے تو یور بزنس ول گو اسکائی ہائی. کاروبار جاتا ہے تو جائے جو نہیں بولیں گے. ایگزیکٹلی. اچھا عامر صاحب, آپ کی پروفیشنل لائف سے تھوڑی پرسنل لائف کی طرف آتے ہیں. آپ کی ڈیلی روٹین, آپ کا دن کیسا دکھتا ہے, ہمارے ویورز سے شیئر کریں. It's pretty different. It's pretty different. And sometimes it's healthy, sometimes it's not. And let me tell you the truth. Everybody has a chance to decide how you want to live. And I decided to live the path کہ جس میں نارتھ امریکہ کو سپورٹ کروں گا, بزنس کو. مڈل ایسٹ کے بزنسز ہیں, یورپ کے بزنسز ہیں, کیونکہ میں رہا ہوں ساری جگہوں پہ. جی تو مجھے لگتا ہے کہ جو نارتھ امریکن ریجن ہے وہ بیسٹ ہے. دیٹس نمبر 1. اب وہ کیونکہ آپ نے ان کو سروسز ڈلیور کرنی ہے, جی تو ہم نے اپنے پورے کے پورے سسٹم کو اس کے مطابق کر لیا. جی اب ہم آلموسٹ جتنے بھی ہماری کمیونٹی ہے جو کہ آفس میں ارد گرد جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ فجر سے زور تک سوتے ہیں. فجر سے زور تک سوئیں گے, اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اور زور کی نماز پڑھنے کے لیے, اور اس کے بعد we'll get up, we'll have breakfast and then we'll go to the office probably. میری کوشش ہوتی ہے, میرا آفس 5 بجے ہوتا ہے, I come at around 3 PM سب سے پہلے. اور میری عادت ہے کہ I'm a fine liner, میں تھوڑا سا پہلے آ کے سب چیزوں کو آرگنائز کرتا ہوں. آرگنائز کرنے کے بعد رپورٹنگ چیک کر کے جو بھی ڈسٹریبیوشن وغیرہ اگر کوئی کرنی ہے یا کوئی فالو اپ کرنا ہے, یہ کوئی اسٹریٹجک چیزیں ہیں, اس کو بنا کے لڑکوں کے آنے سے پہلے ان کے پاس پورا کام تیار ہوتا ہے. کیا بات. اور ایون مینیجرس کے لیے بھی کام تیار ہوتا ہے. اور 5 بجے کے بعد میری آلموسٹ شاید ہی کوئی گھنٹہ ہو ٹل 2 AM in the night, جب میری بیک ٹو بیک کنسلٹیشنس, جو میں ڈیجیٹل کنسلٹنٹ بھی ہوں, تو کنسلٹیشنس کے اندر, میٹنگس کے اندر, ٹیم میٹنگس کے اندر شاید کوئی 1 منٹ بھی نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے میرے لیے, ایکسیپٹ جو کھانے پینے کا سسٹم ہوتا ہے یا کبھی میں بیچ میں واک کے لیے نکل جاتا ہوں. اور رات کو فارغ ہونے کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جم جاؤں, اور سو آئی ہیو فرینڈس جن کا جم ہے تو میرے لیے کھولتے ہیں وہ, اور ورک آؤٹ کرتا ہوں, اور ورک آؤٹ کرنے کے بعد پھر واپس جاؤں گا اور عشاء کی نماز پڑھیں گے, اور کھانا لاسٹ میل ہمارا تب ہوتا ہے, اور تھوڑی سی پھر واک شاک کریں گے, اور پھر فجر پڑھ کے سوئیں گے. سو دس از ہاؤ دا ویک ڈیز ہیپن. آن ویکینڈس آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر ویکینڈ پہ کوئی نہ کوئی سیشن ہو رہا ہوتا ہے. بائی دا سیم ٹائم میری کوشش ہوتی ہے کہ ویکینڈ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فیملی کے ساتھ بھی گزارا جائے. کیا بات ہے. اچھا, ایٹ دا اینڈ ہمارے جو ویورز ہیں ان میں جو بھی فری لانسرز ہیں, انٹرپرینورز ہیں, پروفیشنلز ہیں, آپ کو ان کو اگر کوئی ریسورسز ریکمینڈ کرنے ہو جن میں بکس بھی ہو سکتی ہیں, ویب سیریز بھی ہو سکتی ہیں, جن سے ان کی پرسنل گروتھ بھی ہو, پروفیشنل گروتھ بھی ہو, تو وہ کیا ہوں گے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو یہ کہ اسکل کو امپروو کرنے کے لیے آپ کے ارد گرد جی جو بھی اچھا اسکلز انسٹیٹیوٹ ہے, جس طرح فار ایگزامپل آئی اسکلز ہیں تنویر ننگلہ صاحب کا, شام صبر صاحب کے یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں, حماد صدیقی صاحب ہیں ان کے لنکڈ ان کے ٹیوٹوریلز ہیں, اس طرح فہد ہے اس کے وہ پروگرامنگ پہ بہت بات کرتے ہیں. تو جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں اس کے مینٹورس جو ہوتے ہیں, سب سے پہلے ان کو یوٹیوب پہ فالو کریں, ان کو آپ فیس بک پہ فالو کریں, اور ان کے جتنے بھی مٹیریل ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں. دیٹس the number 1 thing, because maybe one book may not be enough for all. اس کے علاوہ بکس میں آپ کو بتا چکا ہوں. جی جی. the best book which I like, کیونکہ میں خود بھی سسٹمس کو بہت بات کرتا ہوں, وہ ٹریکشن ہے. ٹریکشن, get a grip on your business. جوش کی بک ہے 7 Figure Agency Road Map, Sell Like Crazy, اور اس طرح ملٹیپل بکس ہیں جو کہ آپ اس کو کر سکتے ہو. سو ایک اور چیز جو میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ سال میں 2-3 سرٹیفکیشنس کمپلیٹ کرنی چاہیے.
سال میں 2-3 سرٹیفکیشنس نئی سے نئی, چاہے وہ بزنس کی سرٹیفکیشن ہے, چاہے وہ اسکلس کی سرٹیفکیشن ہے, چاہے وہ سیلس کی سرٹیفکیشن ہے, چاہے وہ لیڈ جنریشن کی سرٹیفکیشن ہے, چاہے وہ مارکیٹنگ کی سرٹیفکیشن ہے. سال میں اپنے اسکلس کو انہانس کرتے رہنا چاہیے. جی. اور فلمز میں بہت زیادہ نہیں دیکھتا, لیکن آئی پرسنلی لائک کنگ فو پینڈا 3. کنگ فو پینڈا 3 مجھے اس لیے لگتی ہے کہ unless or until you know about your hidden potential, you can't reach to the top. اگر میں آپ کے ساتھ یہاں پہ بات کر رہا ہوں, وہ probably میں نے اپنے آپ کو بالکل کنگھالا ہے کہ میں کون ہوں, میں کیا چاہتا ہوں, میری اسٹرینگس کیا ہیں, میری ویکنیسز کیا ہیں, میرے فیئرس کیا ہیں, کیا چیز اچھی لگتی ہے, کہاں پہ میں ٹریگر ہو جاتا ہوں, کون سی چیز کو میں امپرووائز کروں تو میں بہت پیسے بنا سکتا ہوں, کس جگہ میں ٹائم زیادہ لگاؤں گا تو وہ گرو کر جائے گی. یہ سارا کیلکولیٹڈ ہے. یہ جو میں نے آپ سے کوشچن کیا تھا کہ آپ کو مطلب کہ پہلے اتنا کام کرنے کے بعد آپ کے پبلک فگر یا کی نوٹ اسپیچز دے رہے ہیں, وہ وہی بات ہے کہ آپ نے پہلے سب چیزیں ٹیسٹ کی ہیں, اپنے اوپر ایکسپیرینس کر کے وہ چیز آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. سو انڈرسٹینڈ یور سیلف, ہو یو آر, کیا کرنا چاہتے ہیں. جب ایک دفعہ آپ کو پتہ لگ گیا, اس سے پھر آپ نے بھاگنا نہیں ہے. ونس یو انڈرسٹینڈ, کنگ فو پینڈا 3 دیکھیں, ساری موویز پہ بنی ہوئی ہے, اپنے آپ سے پوچھتا رہتا ہے کہ وہ میں پینڈا ہوں, کیا ہوں. جی. اور اینڈ پہ اس کو ریویل ہوتا ہے از اے ڈریگن وارئر, رائٹ. تو وہ آپ ڈریگن وارئر ہیں, آپ لیڈر ہیں. اب یہ بھی آپ کو نہیں پتا, 40 سال تک یہ نہیں پتا کہ آپ لیڈر ہیں یا نہیں ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹیز ایکچولی میں DNA میں ہیں ہی نہیں ہے, پھر آپ اس پہ رن پروبیبلی کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ نرڈی ہیں, گڈ فار پروگرامنگ. ہو سکتا ہے آپ ایکسٹروورٹ ہیں, گڈ فار مارکیٹنگ, رائٹ. تو اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد پھر آپ امپرووائز کریں, یو گو سو ہائی. کیا بات ہے. ایٹ دا اینڈ ون بیسٹ ایڈوائس فار دا یوتھ. کاروبار جاتا ہے تو جائے, جھوٹ نہیں بولیں گے, اور نقصان ہوتا ہے تو ہو, ہم اپنے ملک کا, پاکستان کا اور اسلام کا نام بدنام نہیں ہونے دیں گے. تھینک یو اگین, تھینک یو سو مچ. جاوید صاحب آپ نے ٹائم نکالا اور میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے, اور امید کرتا ہوں اس ایپیسوڈ سے, اس کنورسیشن سے ہمارے ویورز بھی, فری لانسرز, ای کامرس جو کر رہے ہیں, تمام اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.